بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ عورت کے بارے میں اسلام میں جو تعلیمات آئی ہیں تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ایسا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام جینڈر ایکولیٹی کے خلاف ہے۔ ان ادر ورڈس اسلام عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے، لیکن یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ ہے لا آف نیچر کا۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ریلیجن آف نیچر ہے۔ یہ جو نیچر کا قانون ہے اسی کا نام ہے اسلام۔ اسلام میں عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ پراپر پلیس جو نیچر کے جو خدا کے کریشن پلان میں بنتی ہے اس کی وہ پلیس دی گئی ہے اس کو۔ اصل بات یہ ہے کسی کو غلط نام دے کر، جسے کہتے ہیں رانگ نامنکلیچر، غلط نام دے کر بدنام کرنا، یہ مسئلہ نہ تو ڈیگریڈ کرنے کا ہے، نہ یہ ہے کہ جینڈر ایکولیٹی کو نہ ماننے کا۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے، اس کا اپنا ایک کریشن پلان ہے۔ ہم اس کے اگینسٹ میں نہیں آ سکتے، کبھی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ چاہیں کہ مرد بچہ پیدا کرے، عورتیں بچہ نہ پیدا کریں، کیا آپ کے پاس میں نہیں ہے؟ بچہ پیدا کرنے کا کام عورت کرے گی، مرد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کے یا کریٹر کے کا جو نقش تخلیق ہے اس کے خلاف ہے یہ۔ آپ چاہیں کہ آپ ہوا سے آکسیجن نہ لیں بلکہ پانی پی کر آکسیجن ملتا رہے آپ کو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنا ہو، عورت کا فیس جاننا ہو یا کوئی اور کام، سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ لا آف نیچر کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں پرووک ہو جاتے ہیں، اپنی پسند کے خلاف کوئی بات ہوئی بھڑک اٹھتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مٹا ڈالیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا جو نقشہ تخلیق ہے، گاڈ کا جو کریشن پلان ہے، اس میں ہر ایک کو فریڈم دی گئی ہے، فریڈم۔ خدا کو ہر ایک کا ٹیسٹ لینا ہے، ٹیسٹ لینا ہے تو فریڈم دینا ضروری ہے اس کے لیے۔ تو ہر آدمی اپنے فریڈم کا ایکسرسائز کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کانسپریسی ہے، یہ ظلم ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ چونکہ آپ فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو فریڈم کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ پرووکیٹو سچویشن ہو تو اس کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ پرووکیٹو سچویشن جو پیدا ہوئی وہ کسی نے اپنی فریڈم کو آپ کے خیال سے غلط ایکسرسائز کیا، لیکن آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جو خدا نے فریڈم دی ہے کسی کو، اس کا اپنا یہ ڈیسیژن ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرے یا مس یوز نہ کرے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ مس یوز کرے گا اور خدا اس کو پرمٹ کیے ہوئی ہے کہ تم مس یوز کرو چاہے پراپر یوز کرو۔ تو جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل دکھا اور میری جذبات کو ٹھیس لگی اور میں پرووک ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا آف نیچر کے خلاف، کسی انسان کے خلاف نہیں ہے، کسی انسان کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ خدا کا جو تخلیقی نقشہ ہے اس سے اپنے کو ایڈجسٹ کریں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خدا کے تخلیقی نقشے کو ابالش کر دیں۔ اسی طرح سے معاملہ ہے عورت اور مرد کا۔ عورت مرد کو خدا نے برابر پیدا ہی نہیں کیا۔ سائیکالوجی کا جو اسٹڈی کی گئی ہے، بایولوجی میں جو اسٹڈی کی گئی، اس سے ثابت پروو ہو چکا ہے کہ عورت اور مرد میں دونوں میں اتنے ڈفرینسز ہیں کہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ مس ڈفرینٹ ہے، وہ مسٹر ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ رادر دین ایلیمینیٹنگ دا ڈفرینسز۔ جینڈر ایکولیٹی جو ہے گویا کہ ڈفرینس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوا کہ عورت پوری ہسٹری میں انٹرٹینمنٹ کا رول کرتی رہی، تفریح کا رول، بس
اسی سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے, اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. سارے پوٹینشیل اس کے پڑے رہتے ہیں, وہ اویل نہیں کر پاتی اس کو. بس تفریح کرو تفریح کرو تفریح کرو. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بڑا رول اس کے لیے مقدر ہے, وہ ہے پازیٹیو رول, کریٹو رول. پازیٹیو رول اور کریٹو رول جو اس کے مقدر ہے. لیکن اس کے لیے اسے لا آف نیچر کو ماننا ہوگا, لا آف نیچر کو سمجھنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان ایکولیٹی نہیں بلکہ ان ایکولیٹی ہے. یعنی جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ الٹا قانون ہے. صحیح بات ہے کہ جینڈر ان ایکولیٹی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کوشش اگر کریں جینڈر ایکولیٹی قائم کرنے میں تو آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے. صحیح فارمولا ہے جینڈر کوآپریشن, جینڈر ایکولیٹی نہیں, جینڈر کوآپریشن. یہ دو مسٹر ڈفرینٹ آپس میں کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کریں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کاگ ویل ہوتا ہے, ایسے ایک ایسے چلتے ہیں دونوں مل کر کے, تو کاگ ویل جیسا معاملہ ہے. ایک دوسرے کوآپریٹ کرتے ہیں دونوں ویل. ایک ویل دوسری ویل کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے تب پوری مشین چلتی ہے. تو یہ معاملہ ایکولیٹی کا ہے ہی نہیں, یہ معاملہ کوآپریشن کا ہے. سو یو ہیو ٹو نو دا پرنسپل آف کوآپریشن rather than پرنسپل آف ایکولیٹی. اسی آپشن میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. اور نتیجہ کیا ہے کہ جب عورت اور مرد اکٹھا ہوتے ہیں شادی کر کے تو دو مسٹر ایگوئسٹ اکٹھا ہو جاتے ہیں, مس ایگوئسٹ اور مسٹر ایگوئسٹ, اور ہمیشہ ایگو پرابلم ہوتا رہتا ہے. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے سپریشن, اسی کا نتیجہ ہوا سپریشن. برابری کانسیپٹ ہی لا آف نیچر کے خلاف ہے. صحیح بات ہے کہ ان نا برابری ہے, ان ایکولیٹی ہے. وہ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے کوآپریشن کریں. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ سورج اور سمندر دونوں میں ایکولیٹی نہیں ہے, ان ایکولیٹی ہے. آپ کہیں گے سورج جیسا ہے ویسے سمندر ہے, یا سمندر ہے ویسا سورج ہے, تو کبھی بارش نہیں برسے گی. جو رول سورج کا ہے وہی سمندر کا ہے, جو سمندر کا رول وہی سورج کا رول ہے. تو اب جا کر یہ چلائیں آپ ایکولیٹی پرنسپل, تو کبھی بھی رین ہونے والی نہیں ہے. تو نیچر میں الگ رول ہے سورج کا, الگ رول ہے سمندر کا. تو دونوں ایک دوسرے کوآپریٹ کرتے ہیں تب رین ہوتی ہے. ایسی عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. تب یہ ہوگا کہ عورت اپنے پوٹینشیل کو اویل کر سکے. میں جہاں تک سمجھا ہوں ایک بہت ہی اچھا رول ہے عورت کا, وہ ہے ایڈوائزر. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ایڈوائزر عورت ہے کسی مرد کی, بیسٹ ایڈوائزر. کیوں؟ اگر اس تقسیم کو مان لیا جائے کہ عورت اپنے ورک پلیس میں ہے, مرد اپنے ورک پلیس میں ہے, دونوں کا ورک پلیس الگ الگ ہو, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بیسٹ ایڈوائزر بن سکتے ہیں. اگر ورک پلیس ایک ہی ہو تو آپ غور کیجیے, ایک ہی ورک پلیس میں دونوں ہیں. اب کوئی وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی جس سے ایک کو غصہ آیا تو دوسرے کو غصہ آ جائے گا, دونوں اپنا ہو جائیں گے, تو کون کو ایڈوائز کرے گا؟ یہ کہ اگر ایسا ہو کہ ایک کا ورک پلیس دوسرا آیا, دوسرے کا ورک پلیس دوسرا ہے, تو ایک کو اگر غصہ آیا دوسرا بغیر غصے کا ہوگا, وہ نارمل موڈ میں ہوگا, وہ اچھا ایڈوائز کر سکے گا. جس کو ہم کہیں گے کہ ایڈوائزر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر متاثر ذہن کے ساتھ ہو. متاثر ذہن کے ساتھ کوئی آدمی ایڈوائز نہیں کر سکتا آپ کو. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں ہسٹری سے, ایک بہت اچھا ایگزامپل. وہ ایگزامپل ہے ایمپرر اکبر کا. ایمپرر اکبر جو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں مغل رول شروع ہوا بابر سے, اس کے بعد ہمایوں تھا, تو تھرڈ تھا اکبر. تو ایسا ہوا کہ اکبر کے زمانے میں ایک عالم تھے, اسکالر تھے بہت بڑے, ان کا نام تھا ملا عبد النبی.
انہوں نے اکبر کو جب وہ چھوٹا تھا تو اکبر کو پڑھایا تھا. یعنی ملا عبد النبی جو تھے وہ اکبر کے استاد تھے. تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ملا عبد النبی اکبر کے دربار میں آئے. تو اس دن کچھ ہندوؤں کا کچھ دیوالی وغیرہ کا دن تھا. تو اکبر نے اس لحاظ سے گیروا کپڑا پہن لیا تھا, سیفرن, صرف اس لیے کہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے, لوگوں کے جذبات کی رعایت کے لیے. بس میں تو کو حرج نہیں تھا اگر ایسے کیا اس نے ایسے تو. لیکن ملا عبد النبی جو ہے بہت ٹریڈیشنل قسم کے آدمی تھے, تو غصہ ہو گئے اور اس جذبے کے تحت کہ میں اکبر کا استاد ہوں, اس کو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوا کرتی تھی, اس چھڑی سے اکبر کو مار دیا. ایک دربار میں بیٹھا ہوا ہے, تخت پر بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, سب کے سامنے انہوں نے اکبر کو مار دیا ڈنڈے سے. تو کیا ہوا پھر اکبر خاموشی کے ساتھ چلا گیا اندر. وہاں اس کی ماں تھی, اس کا نام تھا مریم زبانی. تو اپنی ماں سے اکبر نے کہا کہ آج بہت برا ہوا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ملا عبد النبی کو میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ میرے استاد تھے, کہ آج انہوں نے یہ کیا کہ بڑے دربار میں اس کو ڈنڈے سے مار دیا. اکبر کے دل میں تھا کہ ان کو قتل کروا دے, کیونکہ ایک ورڈ اس کے منہ سے نکلنا تھا اور اس کا سر قلب ہو جاتا, کیونکہ آپ جانتے کہ ایمپرر تھا وہ. تو اب اکبر جو تھا وہ تو انفلوئنس تھا ان حالات سے جہاں کے وہ واقعہ پیش آیا, یعنی متاثر ذہن کے ساتھ سوچتا تھا. لیکن اس کی ماں جو تھی وہ باہر تھی گھر کے اندر, وہ غیر متاثر ذہن کے ساتھ سوچ سکتی تھی, وہ انفلوئنس نہیں ہو سکتی تھی اس واقعے سے, کیونکہ اس میں وہ پریزنٹ نہیں تھی وہ. تو اس نے کہا, ماں نے کہا کہ بیٹے معاف کر دو. اب دیکھیے کہ ایک ہے متاثر ذہن اکبر کا, ایک غیر متاثر ذہن وہ ہے ماں کا. یعنی ایک انفلوئنس میں ہے, ایک انفلوئنس سے باہر ہے. جو ذہن, جو مائنڈ انفلوئنس سے باہر تھا وہ بہت ہی پازیٹیو سوچ سکا اور بہت ہی پازیٹیو قسم کا ایڈوائس دے سکا. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے معاف کر دو. ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ ایمپرر کو بڑے دربار میں ڈنڈے سے مارا گیا اور اس نے معاف کر دیا, اور واقعہ ہسٹری میں لکھا گیا, جس کو میں آج دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ورک پلیس میں ایک ہونا یہ بالکل یعنی اسٹوپڈ اسکیم ہے. کہ دونوں اگر ایک ہی ورک پلیس میں ہیں تو دونوں ہی ایک ہی ڈھنگ کے تاثر میں جیتے ہیں, ایک ہی چیز سے انفلوئنس ہو کر رہ رہے ہیں وہ. تو کون کس کو ایڈوائز کرے گا؟ اس کا اسلام کی اسکیم یہ ہے کہ دونوں کا ورک پلیس الگ الگ ہو. مثلاً عورت جو ہے اگر ایجوکیشن کے ورک پلیس میں ہے اور مرد جو ہے ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ ایڈوائزر بن سکتے ہیں. تو اسلام کا جو اسلام نے جو رکھا ہے اصول, وہ ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے, ورک پلیس کو بدلنا ہے. یعنی یہ ہے رانگ نامنکلیچر, بیڈ نام دینا ایک اچھی اسکیم کو. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دونوں میں برابری نہ رہے. برابری کا معاملہ نہیں ہے, دو ورک پلیس کا معاملہ ہے. اور دو ورک پلیس کے جہاں اور فائدے ہیں, بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دونوں کو بہت اچھے قسم کا ایڈوائزر مل جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ ایڈوائز کرنے کے لیے ہیلدی مائنڈ چاہیے, ان بائسڈ مائنڈ چاہیے, غیر متاثر ذہن چاہیے. تو کتنی اچھی اسکیم یہ ہے کہ ورک پلیس دونوں کا دو ہو. دنیا میں ہزاروں کام ہے, کوئی ایک کام تو ہے نہیں, ہزاروں کام ہے. تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ ورک پلیس دو کر دیا جائے. اس کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو میں نے آپ کو خدمت کیا اکبر کی مثال کی صورت میں. قرآن
قرآن میں ایک آیت ہے عورتوں کے بارے میں کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کریٹڈ spouses for you so that you may find peace in them. یہ آیت جو ہے قرآن کی، یہ دراصل وہی جو میں نے کہا یہ کریشن پلان کو بتا رہی ہے. یعنی خدا کے مطابق جو کریشن پلان ہے اور جو لا آف نیچر ہے وہ کیا ہے اس کو بتا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے پیس کا سورس بنے. گاڈ کریٹڈ spouses so that they find peace in them. یہ دونوں کے لیے ہے. دیکھیے آپ پیس کا جو ورڈ ہے وہ کسی لمیٹڈ سینس میں نہیں ہے، بہت ہی یعنی ہر چیز کو کور کر رہا ہے وہ، کہ پیسفل مائنڈ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایڈجسٹ کر کے رہنا، ایک دوسرے کے یوزفل بننا، ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے پارٹنر بننا، ایک دوسرے کے بیسٹ ایڈوائزر بننا، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. یہ خدا کی اسکیم. تو اس اسکیم کو سامنے رکھ کر جب آپ زندگی کا نقشہ بنائیں گے تو تبھی وہ نقشہ صحیح ہوگا. اگر اس اسکیم کو سامنے نہ رکھا جائے، اپنے مائنڈ سے ایک سوچ لیا جائے کچھ، تو مائنڈ سے جو سوچیں گے آپ وہ پریکٹیکل تجربے میں فیل ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اکنامک فیلڈ میں بہت سے ریفارمر تھے دنیا میں جنہوں نے سوچا کہ اکنامک ایکولیٹی یہ ڈریم رہا ہے سینکڑوں سال سے لوگوں کا، لیکن اکنامک ایکولیٹی صرف ایک خیالی بات ہے. کیوں؟ جب نیچر سب کو برابر نہیں پیدا کر رہی ہے، کسی کو فزیکلی اسٹرانگ پیدا کر رہی ہے، کسی کو فزیکلی ویک پیدا کر رہی ہے، کسی کا برین بہت زیادہ زبردست ہے، کسی کا برین کم زبردست ہے، کوئی بہت ایموشنل ہے، ہر آدمی ڈفرینٹ ہے. تو آپ اکنامک ایکولیٹی کیسے لائیں گے؟ تو یہ نیچر کے مطابق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچر نے جو ان ایکولیٹی رکھی ہے اکنامک فیلڈ میں، وہ کوئی ایول نہیں ہے، اسی سے چیلنج پیدا ہوتا ہے. اگر اکنامک فیلڈ میں ان ایکولیٹی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ چیلنج نہیں ہوگا، کمپٹیشن نہیں ہوگا، تو ترقی کیسے ہوگی؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سینکڑوں سال سے ہمارے سارے تھنکر ریفارمر یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں بانٹتے رہے انسانیت کو. کچھ ہیوز ہیں، کچھ ہیو ناٹس. میں نزدیک یہ جھوٹی تقسیم ہے، جھوٹی تقسیم ہے. صحیح تقسیم یہ ہے کچھ پوٹینشیل ہیوز ہیں، کچھ ایکچوئل ہیوز ہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالکلام جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، بچپن میں پوٹینشیل سینس میں وہ ہیوز تھے، بٹ ایکچوئل سینس میں ہیو ناٹ تھے وہ. اب آج جو ہے وہ ان کا پوٹینشیل ایکچوئل بن چکا ہے، وہ ہیو ناٹ سے نکل کر ہیو میں آ گئے، ہیو کی لسٹ میں آ گئے ہیں وہ. تو زندگی میں ہوتا رہتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، دوڑ کرتا ہے، چیلنج کا سامنا کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اسی لیے نیچر نے برابری نہیں رکھی. برابری ہوتی تو زندگی کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی. زندگی کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ برابری نہ ہو. اب آپ جو سوچتے ہیں کہ اکنامک ایکولیٹی، تو آپ نیچر کے اگینسٹ میں سوچ رہے ہیں جو ہونے والی نہیں ہے. کیسے ہوگی؟ جب نیچر کی اسکیم ہی وہ نہ ہو تو کیسے ہو جائے گی؟ یہاں میں آپ کو ہسٹری کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کسی عورت نے کس طرح اپنے پوٹینشیل کو استعمال کر کے بہت بڑا کام کیا. میرے اسٹڈی کے مطابق ایسی عورتیں بہت کم ہیں، کیونکہ بیشتر عورتیں وہی ہیں کہ اپنے آپ بھی جیتی اور بڑھ جاتی ہیں، اپنے آپ بھی جیتی اور بڑھ جاتی ہیں. وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ لا آف نیچر کیا ہے، نیچر کے مطابق ان کا پوٹینشیل کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی. تو یہ ہے کہ وہ ایسی جیتی ہیں، ایسی بن جاتی ہیں. تو میں دو مثال آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک مثال ہے
تامس الوا ایڈیسن کی. یہ امریکہ کا سائنٹسٹ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1931 میں, 1921 میں, تامس الوا ایڈیسن. آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا انوینٹر مانا جاتا ہے, شاید سب سے بڑا, کیونکہ اس کے انوینشنز کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. بہت زیادہ چیزوں سے انوینٹ کی, 1000 سے زیادہ, 100 سے زیادہ, میں بھول رہا ہوں, یا تو 100 زیادہ یا 1000 زیادہ, بہت زیادہ ہے وہ. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو کیا ہوا, تامس الوا ایڈیسن جو تھا اسکول میں پڑھتا تھا اور ٹیچر نے اس کو نکال دیا. کیوں؟ اس نے سمجھا کہ یہ ریٹارڈر بچہ ہے, ایک کان سے اس سن نہیں سکتا تھا, دوسرے کان سے بھی تھوڑا کم ہی سنتا تھا. تو کم سننے کو انہوں نے سمجھا کہ ریٹارڈر بچہ ہے, اس کو نکال دیا. اب پھر اس کو کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملا. یہی انسان جو ہے وہ تامس الوا ایڈیسن بنا. جیسے آپ جو بلب آپ گھروں میں جلتے ہیں, سفید بلب, یہ سفید بلب کسی ایڈیسن نے بنایا تھا. اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سفید بلب, جس کو مرکری بلب کہا جاتا ہے, یہ سب ایڈیسن نے بنایا تھا. اور بہت ساری چیزیں. تو کیا ہوا, اس کی ماں تھی, اس کا نام تھا نینسی, مس نینسی. نینسی ایک ٹیچر تھی. جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے کو کہیں ایڈمیشن ملنے والا نہیں ہے, جو ڈکلیئر کر دیا ریٹارڈر ہے وہ, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر مائنڈ نہ ہو. تو اپنی سارے اٹینشن اس نے بچے پر لگا دی. سب سے پہلے اس کے اندر لرننگ کا شوق پیدا کیا. وہ کہتا ہے کہ لرننگ کا شوق سب سے پہلے میری ماں نے میرے اندر پیدا کیا, ورنہ میں جانتا نہیں تھا کہ لرننگ میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد اس کو پڑھایا, اس کے لیے کتابیں لائی, اس کو انگلش میں اچھا بنایا, اس کے لیے لیبورٹری بنائی گھر کے اندر, بہت کچھ کرتی رہی. اسی لیے ایڈیسن نے کہا ہے اپنے کی ماں کے بارے میں کہ behind all of my successes, behind all of my success, my mother is the only source behind all of my success. My mother is the greatest source of my mother is the source of behind all of my success. تو اس نے یہاں پر دیکھیے, میں تو سوچتا ہوں کہ اگر وہ بچہ اس کا بیوٹیفل بچہ ہوتا تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. کوئی بیوٹیفل بچے کو کھلونا لاتی, چاکلیٹ لاتی, جیسا کہ مادھوری دیکھتے قصہ میں نے بیان کیا آپ کے خدمت میں. اپنے بیوٹیفل بچوں کے لیے وہ اپنے کو فنا کی ہوئی ہے. وہ بچہ ریٹارڈڈ تھا, شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی, تو اس کو کھلونا اور ٹافی کا وہ نہیں بن سکا, بلکہ اسے پڑھایا, اس کو پڑھاتے پڑھاتے اس کو سائنٹسٹ بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے ہسٹری میں کہ ایک عورت نے ایک ریٹارڈڈ بچے کو جب اپنی ٹارگٹ بنایا تو اس کو ایک بڑا سائنٹسٹ بنا دیا اس نے. ایسی ہسٹری میں مثالیں بہت کم ہیں, میرے علم میں تو نہیں ہیں, لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک عورت اپنے پوٹینشیل کو انسانیت کی تعمیر میں استعمال کر سکتی ہے, کس طرح انسانیت کی ترقی میں وہ انسانیت کی ترقی کے قافلے کو آگے بڑھا سکتی ہے. یہ صرف مس نینسی کے لیے پاسبل نہیں تھا, بلکہ ہر ایک کے لیے پاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت کے لیے پاسبل ہے کہ وہ تاریخ کے سفر کو آگے بڑھائے اور کوئی بڑا کام کر کے دنیا سے جائے, بشرطے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو دریافت کرے اور اس کو مینج کر سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.